کسی طبقے کا نام نہیں تھا، کسی مسلک کا نام نہیں تھا. اب تجھے جو پریشانی ہوئی ہے پتہ چلتا ہے تو حقیقت اپنی واضح کر چکا ہے. نہ تو صحابہ کو ماننے والا ہے، نہ نبی کے خاندان اہل بیت کو ماننے والا ہے. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود شریف پڑھیں. واجب الاحترام عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون آج کا یہ پروگرام الحمدللہ یہ یہاں کے مقامی ساتھیوں کی محنت ہے کہ آج اتنا بڑا جلسہ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے. اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز قائد محترم بھی تشریف لانے والے ہیں. میں حاضری کی غرض سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے تھوڑی توجہ سے بات سننی ہے. آج یہ قوم عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے الحمدہ جاگ چکی ہے، جس کا مظاہرہ 10 ستمبر کو ہونے والی شاہراہ قائدین پر وہ عظیم الشان کانفرنس تھی کہ جس کے چرچے الحمدللہ آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اور کفر پریشان ہے، اور وہ ششدر ہے کہ یہ آ کہاں سے گئے اتنے سارے، اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے. اور اس کی جلن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اللہم زد فزد. اور اس کے میرے خیال میں ہاتھ چلانے میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید اسے ترقیاں اور جدت نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ سنی قوم کا جاگنا ہی ہے کہ کل سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں چلی کہ کراچی اردو یونیورسٹی کے اندر ایک بڑا اور ایک چھوٹا میراثی آ رہا ہے، اور دونوں میراثی گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت. آج الحمدللہ اہل سنت عوام نے، کراچی کے غیرت مند مسلمانوں نے ایکشن لیا، اور ابھی ہمارے ساتھیوں نے آ کر اطلاع دی، کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، کہ کل کا ہونے والا وہ پروگرام جو یونیورسٹی تعلیمی ادارے کے اندر صحابہ کے دشمنوں نے آ کے کرنا تھا، الحمدللہ وہ ملتوی ہو چکا ہے. اس لیے کہ کوئی دھوکہ دے کر اہل بیت کا نام اب نہیں لے سکتا. جو دھوکہ تم نے دینا تھا دے لیا، اب سب کے سامنے تمہاری حقیقت واضح ہو گئی. کب؟ اس بل کے بعد جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا. اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو صحابہ کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے تو اس کی سزا کم سے کم 10 سال اور زیادہ عمر قید.
اب سوال تو ان پہ بنتا ہے نا کہ ساری زندگی اہل بیت کے نام پر کھاتے رہے، اہل بیت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو تم پاگل بناتے رہے، اور آج جب اہل بیت کے تحفظ کا قانون بن رہا ہے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہوئی ہے، تو اس بل کی مخالفت سب سے پہلے کرنے والے یہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اگر اسے اہل بیت سے محبت ہوتی، یہ اس قانون کو آگے بڑھ کر قبول کرتا کہ اس میں علی کا تحفظ بھی ہے، اس قانون کے اندر حضرات حسنین کا تحفظ بھی ہے، حضرت فاطمہ کا تحفظ بھی ہے، نبی کے آل کا بھی تحفظ ہے، نبی کی اولاد کا بھی تحفظ ہے۔ لیکن اس بل کی مخالفت کر کے دو باتیں تو واضح طور پر سامنے آئیں۔ ایک وہ کہ جو یہ کہتے تھے، اور کچھ ہمارے بھی ان کے چمچے بن کے کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ صحابہ کی بڑی عزت کرتے، اصل میں میرا تو فلاں دوست بھی ہے، انہوں سے میری بات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، یہ تو سپاہی صحابہ والے ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ آج اس بل نے حقیقت واضح کر کے دکھائی کہ آج جب صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے یہ بل پاس ہوا تو تکلیف پھر کیوں ہوئی، پھر جناب میدانوں میں آنے کی بات کیوں ہوئی، پھر ربیع الاول کی 1 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنے دینے کی دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ اگر تم مانتے ہو تو تمہیں پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بل تو گستاخوں کے خلاف بنا تھا، لیکن تم نے اس کی مخالفت کر کے بتا دیا کہ تم ہی گستاخ ہو۔ تمہیں پتا ہے یہ لگنے والا پھندا یہ ہمارے گلے کے سائز کا ہے اور ہمارے گلے کے اندر فٹ ہوگا، اسی لیے تو پریشانی ہے۔ ورنہ میں کہا کرتا ہوں یہاں اگر قانون بن جائے کہ اگر کوئی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے 3 دن تک لالو کھیت کے چوک پہ لٹکایا جائے گا، تو میرے خیال میں آپ کو یہ قانون پسند ہے یا نہیں ہے؟ اس قانون کو قبول کریں گے یا نہیں؟ بھائی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ ڈاکو نہیں ہیں، لیکن جو ڈاکو ہوگا وہ کہے گا ظلم ہے، اس قانون میں سکم ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلتا ہے ڈاکو ہے یا ڈاکو کا سرپرست ہے، ورنہ جو ڈاکو نہیں وہ کہے گا 3 دن لالو کھیت کے چوک پہ نہیں، 3 مہینے اس پہ بدبختوں کو لٹکا کے رکھو تاکہ لوگوں کی جان مال محفوظ رہے، کیونکہ یہ خود ڈاکو نہیں، اس قانون کے بننے سے پریشانی نہیں۔ آج جب یہ قانون صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کا بنا تو ادھر تو کسی طبقے کا نام نہیں تھا، کسی مسلک کا نام نہیں تھا، اب تجھے جو پریشانی ہوئی ہے پتہ چلتا ہے تو حقیقت اپنی واضح کر چکا ہے، نہ تو صحابہ کو ماننے والا ہے نہ نبی کے خاندان اہل بیت کو ماننے والا ہے، ورنہ اس سے تجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اور الحمدللہ اہل سنت جیسے صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو حضرت کریں گے، لیکن میں چند چیزیں کی وضاحت آپ کو ضرور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل بیت سمجھ لیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں۔ کون؟ بولو۔ نبی کی سب سے پہلے اہل بیت میں نبی کی بیویاں۔ محبت و عشق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اصول و قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے پر ایسی بھی نہیں ہوتی۔ میں ہنستا ہوں تمہاری بات پہ جب تم یہ کہتے ہو اہل بیت میں ہوتے ہیں سب، بیوی نہیں ہوتی۔ اہلیہ کہتے ہی بیوی کو ہیں۔ اہلیہ بولو، سب سنو، آج گوشت کی چھٹی ہے، بولنے کی چھٹی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج گوشت کی چھٹی ہے لیکن بولنے کی چھٹی بولنا ہے۔ اہلیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بولو، تمہارے لالو کھیت میں کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کے بہت سارے نام ہیں، اہلیہ، اور اس کے علاوہ شریک حیات،
शरीक हयात भी बीवी को कहते हैं या नहीं, या नहीं कहते? शरीक हयात का मतलब होता है सारी जिंदगी की शरीक। इस शरीक हयात के लफ्ज ने मुता की नफी कर ली, क्योंकि वहां शरीक 2 रात होता है, यह शरीक 1 रात या 3 रात। तो ये शरीक हयात जो है ये हमेशा के लिए। तो कुरान करीम ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां, या निसा नबी की लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसाई इन तकैतुन्ना, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों। अब बताओ यहां खिताब है, इसलिए कुरान से जो अहले बैत साबित वो नबी की बीवियां हैं, और जो हदीस से अहले बैत साबित होते हैं वो नबी की हजरत फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है। नबी ने इन्हें बुलाया और इन पर चादर रखी और फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत में शामिल है। अब कुछ वो अहले बैत में है जो एजाजन नबी के अहले बैत में आए, नबी ने उन्हें एजाजन अहले बैत में शामिल किया। जैसे हजरत सलमान फारसी, नबी ने फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में से है। हजरत उसामा के बारे में नबी ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत में से है, हालांकि सलमान ये फारिस के रहने वाले थे, लेकिन इन्हें एजाजन नबी ने अहले बैत में शामिल किया। तो अब जब नबी ने शामिल कर दिया तो हम भी कहते हैं सलमान भी अहले बैत में से है, इसी तरह ये उसामा भी अहले बैत में से है, और भी बहुत से अहले बैत जितने नबी के दामाद हैं वो सब अहले बैत में हैं। नबी की 4 बेटियां हैं, चारों के चारों अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि अहले बैत का सबसे अव्वल तबका वो नबी की बीवियां हैं। वह गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिलकिताल, वह गदौता मिन अहलिका, ये नबी सुबह सुबह ओहद में अपने अहल से निकले। यहां देख अहल किसको कहा, अपनी बीवी के घर से निकले थे, तो अहलिका कहकर नबी की बीवी को अहल बताया है। तो अहले बैत इसका सबसे पहला मिसदाक नबी की बीवियां हैं, फिर हजरत हसनैन और ये फातिमा है, फिर जनाब जो एजाजी तौर पर आए नबी की बेटियां भी ये अहले बैत में है, नबी के दामाद भी ये अहले बैत में है। इसलिए मुझे बताओ जब ये सब अहले बैत में है, आज अगर कोई कहता है हम जी अहले बैत को मानते हैं, वो नबी की बीवियों को मानने के लिए तैयार नहीं, हजरत आयशा को मानने के लिए तैयार नहीं, नबी की 3 बेटियों को वो नहीं मानता, नबी के 2 दामादों को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब पता अहले बैत के इतने बड़े तबके को जो अहले बैत में न मानता हो, अहले बैत का मानने वाला वो कैसे हो सकता है? वो किस मुंह से अहले बैत के वो होने का दावा करता है? वो तो अहले बैत के सिर्फ 4 अफराद को अहले बैत में मानता है। अहले बैत वो जो घर के फर्द होते हैं, जो घर के हो उसे नबी का घराना कहते हैं, जो घर से बाहर सहाबा हो उन्हें नबी का याराना कहते हैं। हम याराने वाले भी हैं और हम घराने वाले भी हैं। आले बैत में हजरत हसनैन हमारी आंखों की ठंडक, हमारे ईमान का हिस्सा। हाय आज तू अपने पोते नवासे को कंधों पर उठा के चलता है। हसन हुसैन में तुम्हारी जूती पे कुर्बान जाऊं, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पे सवारी करते थे, जिन्हें नबी अपने सीने से लगाते थे, जिन्हें उंगली पकड़ के चलना नबी ने सिखाया है। बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूं, ये हजरत हसन हुसैन इनकी टोर बड़ी प्यारी थी, कहते हैं ना टोर चकोर की, ये चलता बड़ा प्यारा है। ऐसे ही हजरत हसनैन के चलने का स्टाइल ये बड़ा मशहूर था सहाबा में, ये चलते बहुत खूबसूरत थे। मुझे किसी ने कहा वो चलते बड़े खूबसूरत थे, मैंने कहा क्यों ना खूबसूरत चले कि उंगली पकड़ के चलना मेरे नबी ने सिखाया है। हजरत हसनैन ये पूछ जरा, सवाल आज सवाल पे सवाल लेके जा रहा हूं, ये पूछ उससे हसन हुसैन बड़े प्यारे लगते थे चलते हुए? वो कहेगा हाँ। तू के जहां भी जाते थे प्यारे लगते थे? वो कहेगा हाँ। कह नहीं, अभी देख बिल्ली थैले से बाहर आएगी, एक जगह तुझे वो भी अच्छे नहीं लगते नाउजुबिल्लाह।
وہ کہے گا نہیں نہیں، میں کہا سن، حضرات حسن و حسین مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بھائی کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ حسن و حسین بازار کی طرف جاتے تھے، کتنے پیارے لگتے تھے، بھائی کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ یہ حضرات حسنین حضرت عثمان کے دور خلافت میں طرابلس کی جنگ کے لیے گئے ہیں، دونوں بھائی گئے ہیں، یہ کتنے پیارے چل رہے ہیں، کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ یہ خراسان کی جنگ میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حضرت حسن حسین خراسان کی جنگ کے لیے گئے، کتنے پیارے لگتے ہیں، بھائی کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا۔ یہ دونوں بھائی چلتے ہیں جنگ کی طرف، پیارے لگتے ہیں، گھر کی طرف پیارے لگتے ہیں، بازار کی طرف پیارے لگتے ہیں، مسجد کی طرف پیارے لگتے ہیں۔ حسین چلے کربلا کی طرف پیارے لگتے ہیں، دونوں بھائی چلتے ہیں مسجد کی طرف پیارے لگتے ہیں، کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا میرے نبی نے سکھایا۔ اب یہ دونوں بھائی ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کا حضرت معاویہ کی طرف بیعت کرنے کے لیے بھی چلتے ہیں۔ اب بول نہ ذرا، بڑے پیارے لگتے ہیں، تو نہیں بولے گا، یہ طبقہ بولے گا، یہ اہل سنت کا طبقہ بولے گا کہ دونوں بھائی معاویہ کی طرف گئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، کتنے پیارے لگتے ہیں، کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ یہاں بھی بول پیارے لگتے ہیں، تمہیں پیارے لگتے ہیں یا نہیں؟ بولو زور سے۔ دونوں بھائی گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی؟ بولو۔ کوئی اور بھی جھٹلا سکتا ہے؟ پوچھ ذرا، یہ بیعت کی تھی، صحیح کیا انہوں نے یا غلط کیا؟ ان سے پوچھ۔ اگر وہ کہے کہ غلط کیا تو کہو حسن و حسین غلط نہیں، تو غلط ہے، بلکہ تو اپنے ابا کی غلطی بھی ہے، ساتھ میں غلط بھی اور غلطی بھی ہے، تو غلط ہے، حسن و حسین غلط نہیں۔ اور اگر وہ کہے ہاں صحیح کیا تھا بیعت کر کے، تو کہو صحیح کیا تھا، پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا۔ جس کو حسن و حسین اپنا امیر مانتے ہیں، تو بھی آگے بڑھ کر معاویہ کو اپنا امیر مان لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے سخی حضرات حسنین، کیوں نہ سخی ہوں کہ فاطمہ کی گود سے سخاوت سیکھی تھی، فاطمہ کی گود سے سخاوت کے گر سیکھے، اور فاطمہ سخی کیوں نہ ہو کہ فاطمہ نے محمد الرسول اللہ کی گود سے سخاوت کے گر سیکھے تھے۔ اتنے سخی کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھا جوڑا آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں 2000 درہم دیے، حضرت حسن نے الگ دی، حضرت حسین نے الگ دی، اور 1000 بکریاں بھی دیں۔ اتنے سخاوت، کسی کو 5000 درہم دے رہے۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، پتہ چلا کہ کوئی سائل آیا ہے۔ گھر میں ٹوٹل تقریباً 200 درہم تھے، سارے اٹھا کر دے دیے، کسی کو 1000 درہم، کسی کو 5000 درہم، کسی کو جناب 1 لاکھ درہم۔ یہ سخی تھے نہیں تھے نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے حسن حسین رضی اللہ عنہما؟ لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا، جب یہ چیز کہی جائے گی یہ اتنا صدقہ کرتے تھے، تو سوال تو بنتا ہے حضرات حسنین کا کاروبار کیا تھا؟ ان کی کیا کوئی فیکٹری تھی، کوئی کارخانہ تھا، کوئی کاروبار تھا؟ اگر کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی فیکٹری بھی نہیں تھی، اور وہ کاروباری لوگ بھی نہیں تھے، اور جن کی وراثت وہ جنت بن چکی ہو، جو جنت کے سردار بن چکے ہوں، انہیں کسی دنیا کی دولت سے کیا غرض کہ جنت یہ تو قدموں میں ہے حضرات حسنین کے،
لیکن سوال ہے کہ جو دنیا میں پیسہ اتنا لٹاتے یہ آتا کہاں سے تھا، یہ آیا کہاں سے؟ فیکٹری ان کی نہیں تھی، کارخانہ ان کا نہیں تھا، والدین جائیداد پیچھے کی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ تو اب ذرا اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹانا پڑے گا نا کہ 5-5 لاکھ درہم سالانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کو دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کی دور خلافت میں حضرت حسنین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر ہوا ہے۔ یہ خلفائے ثلاثہ یہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، یہ وہاں سے لیتے تھے اور دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ سخاوت حسین، سخاوت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے کہا کیوں نہ سخاوت کریں کہ سخاوت کے گر فاطمہ سے سیکھے ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے گر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ تو اب یہ اہل بیت جو حدیث سے اہل بیت ہونا ثابت ہوتے ہیں، میں ابھی ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو قرآن سے اہل بیت ہونا ثابت ہوئے وہ کون؟ ابھی میں نے بتلایا، بولو کون؟ ازواج مطہرات، بیویاں نبی کی ازواج، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی معراج میں جہاں گئے ساتھ میں نبی کا لباس بھی گیا ہے۔ نبی پہلے آسمان پر، لباس نبی پہلے آسمان پر، نبی دوسرے آسمان پر، لباس نبی دوسرے آسمان پر، نبی تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر، لباس نبی بھی ساتھ ہے۔ نبی سدرۃ المنتہا تو لباس نبی بھی ساتھ، نبی جناب جنت میں گئے تو لباس نبی بھی ساتھ، نبی خدا کے عرش کے اوپر نظر آتے ہیں تو لباس نبی بھی ساتھ۔ کیوں؟ لباس تو ساتھ رہنا ہے نا، اگرچہ لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا ہے، نبی کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے، جنت کے جس طبقے میں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ساتھ ہوگا۔ تو پھر سنو، قرآن نبی کی بیویوں کے لیے کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اے نبی یہ آپ کی بیویاں آپ کا لباس ہے۔ پتہ چلتا ہے جنت کے جس درجے پہ نبی ہوں گے جنت کے اسی درجے پر صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی ہوگی، کیونکہ جہاں نبی وہاں لباس، حضرت خدیجہ بھی وہاں، حفصہ ام حبیبہ بھی وہاں، نبی کی بیویاں حضرت زینب و میمونہ بھی وہاں۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوگا۔ یہ ازواج مطہرات جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی امہات المومنین۔ ایک کہنے لگا میں تو عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تجھے کہا کس نے؟ کافروں کی ماں تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے مومنوں کی، ام المومنین ہے۔ تو اسے نہیں مانتا جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ میرے نبی کا روزہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو جنت کا ٹکڑا نبی کا روزہ ہے یہ میری تیری ماں عائشہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ تو جو عائشہ کا گھر ہے وہی تو روزہ ہے نبی کا، جو روزہ نبی کا ہے وہی تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں اپنے ذوق میں کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں، مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چنانچہ جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ جمعے کے بعد مقتدی گھر چلا گیا، اماں کے پاؤں کے نیچے دیکھتا ہے، ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اماں جان مجھے تو تیرے پاؤں کے نیچے چپل نظر آ رہی ہے، قالین نظر آ رہی ہے۔ واپس مولوی صاحب کے
पास आया, कहते मौलवी साहब आपने कहा था जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मैंने तो देखा, मुझे तो चप्पल नजर आई, मुझे तो वहां कालीन नजर आई, वहां पर मुझे फर्श नजर आया, जन्नत तो नजर नहीं आई। मौलवी साहब कहते हो पागल बेवकूफ, बात यह है माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब है माँ की खिदमत कर तो जन्नत मिलेगी, माँ का अदब कर तो जन्नत मिलेगी, माँ का एहतराम कर तो जन्नत मिलेगी। ये थोड़ी कि हिस्सी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है जो नजर आने वाली हो। कहीं मेरे जैसा कोई खड़ा था, उसने कहा इधर आ, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंफ्यूजन है? उन्होंने कहा मसला ये है, मौलवी साहब ने कहा था जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मैं समझा कि हकीकी जन्नत, लेकिन मैंने देखा कि जन्नत नहीं है माँ के कदमों के नीचे। मौलवी ने कहा अगर तुम खिदमत करोगे तो जन्नत मिलेगी। मौलवी साहब ने कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के, बोलो हजरत ये बोल नहीं रहे हैं, ये ऐसे ही। अच्छा, जन्नत माँ के, बंदा चला गया घर पे जाके देखता है जन्नत नजर नहीं आई, मौलवी साहब के पास आया और कहा कि जी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। आपने कहा मैंने देखा माँ के कदमों के नीचे चप्पल थी, कालीन थी, फर्श था। मौलवी साहब ने कहा बेवकूफ, जन्नत माँ के कदमों के नीचे मतलब ये कि माँ की खिदमत कर तो जन्नत मिलती है, एहतराम और अदब कर तो जन्नत मिलेगी, हिस्सी जन्नत थोड़ी है जो नजर आने वाली हो। वो सोचने लगा, कोई हमारे जैसा खड़ा था, उसने से बुलाया जरा क्या मसला है? उसने कहा यार मौलवी साहब ने ये कहा, मैं ये समझा, मैं समझा जन्नत माँ के कदमों के नीचे नजर आती है, लेकिन वो तो कहते हैं खिदमत कर तो जन्नत मिलेगी, इज्जत कर तो जन्नत नजर नहीं आती, ये कहते हैं। मैंने कहा मैं एक ऐसी माँ को भी जानता हूं जो अपने घर पे खड़ी होती थी तो जन्नत कदमों के नीचे नजर आती थी। जन्नत कदमों के नीचे, मुझे तो ये सा लगता है हजरत आयशा अपने घर पे खड़ी हैं और नबी अली से फरमा रहे अली जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के, क्योंकि जो मेरी अम्मी आयशा का घर है वो जन्नत का टुकड़ा है। इसलिए याद रखो सहाबा का एहतराम भी लाजिम, अहले बैत का एहतराम भी लाजिम। मुझे किसी ने कहा जी हदीस में आता है नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जब तुम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठोगे